فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب حنون نام تو گفتن کمال بے ادابیست. قابل صد احترام و تکریم معزز سامعین، سارے تشریف لیاون والے مہمانوں، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے. علماء کرام دورو دورو تشریف لے آئے اور سادات کرام نے آدھا کم چھڑ کے بڑی بڑی مہربانی فرمائی. دعا لمن واسطے اس حاضری شریک ہون واسطے میں حاضر ہویا. تقریر دا پروگرام کو نہیں. حضرت پیر سید محمد احمد شاہ صاحب زیدہ مجدہ اللہ انہوں دے علم و عمل اچ برکت عطا فرمائے اور اللہ انہوں نے اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. نہایت اختصار دا اللہ کریم فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. سونے محبوبہ انہوں نے فرما دیا یہ تسی چاہندے ہو بھئی اللہ نال پیار کرو، فتبعونی میری اتباع کرو. بس یا تسی میری اتباع کرسو یحببکم اللہ، اللہ تو انہوں آدھا محبوب بنانے سے. اگر قرآن شریف دے سلوک و سیاب سے تھوڑا جہا غور کیتا جاوے، عربی عبارت نہیں بن دی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاحبونی یحببکم اللہ. یہ تہاڈا ارادہ ہے میرے نال پیار کرن دا تے پھر میرے نال پیار کرو، اللہ تہاڈے نال پیار کرسی. نہیں سونے دیو بارگاہ ہے جتھے پیار بھی ادب بڑا چاہیے. فتبعونی ادب بڑا پیار کرو، اتباع بڑا پیار کرو، او قابل قبول اسی. جی بغیر ادب تو پیار کرسو تو قابل قبول نہیں. بعض نے اعتراض کیتا ہے اگر جزا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تہاڈے گناہ معاف فرما دیسی. بھئی پہلو چاہیے گناہ معاف ہونا بڑھ درجہ محبوبیت ہویا. پہلو درجہ محبوبیت ہے تے بعد اس گناہ پہ معاف ہوندے. ان دا کی مطلب ہویا؟ فرمایا نہیں تانوں سوری نہیں لگی. نبی پاک دی غلامی چیز ایسی ہے اس ویلے اللہ نہیں ویندا گناہاں سے، نہیں ویندا بدکاریاں. بس رسول اللہ دی غلامی نصیب ہو جاوے بس مریو بکم اللہ دا حکم ہی ہوتا ہے. اس واسطے کوشش کیتا کرو ہر کم وچ نبی پاک دی رضا حاصل کرو. جیڑی نماز ہے نا انہوں بھی اگر اندر تے غور کرو تاں اے بھی اللہ صحیح سانو مصطفیٰ کریم دا ایک وہ وسیلہ دیتا ہے جتوں کوئی بندہ ویلا جاندہ ہی نہیں. علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس سے گفتگو فرمائیے اس آیت نو نال ملا کے بھئی ان دا کی مطلب ہویا. بنا اسلام دے تا پنجے چار بغیر وضو ادا ہو جاندے تے پنجواں بنا اسلام دا وہ ہے بھی جڑا سارے اڑیکے لگے کھڑے. یہ بے وضو ہیں تا وضو کر، جنبی ہیں تا غسل کر، یہ بینا ٹوٹیاں ہوئیں پھٹیاں اتے پھٹیاں بنیاں ہوئیں مسح کر.
دل پاک، جگہ پاک، یہ ایڈیاں پابندیاں کیوں لگیاں؟ پھر جواب دیتا علامہ ابن حجر، ان اللہ خلق الصلاۃ علی صورت احمد، یہ پابندیاں تاں لگیاں اللہ سونے نے نماز نو رسول اللہ دے نام نامی اسم گرامی احمد دی تصویر تے پیدا کیتا ہے۔ فرمایا احمد لکھو، 4 حرف لکھی دیں، الف ہا میم دال، ایویں الف ہا میم دال۔ میں جدوں تو نماز نیتی نا، القیام کل الف، اس سے تیرا ارادہ ہوئے بھی میں نہیں تیرے یار دے نام دی الف، مڑ تو ویلا نہیں آن۔ والرکوع کل ہا، جدو رکوع جاویں اس ویلے تو یار دے نام دی ہے بناؤ گے۔ والسجود کل میم، جدو سجدے سر رکھی یار دے نام دی میم بناؤ۔ والتشہد کل دال، جدو تحیات بویں تو مردو دال بنا بیٹھا ہوئی۔ میں قیام تو لے کے تحیات تک جنہ نا نماز ہے وہ تا سونے دے اسم پاک دا نقش لکرے یہ سمجھ آ جاوے۔ یہ مولوی کوئی وکھری شے سمجھ دیں نماز نو، حالانکہ چلو سانو چھٹو ریاض تک کمڑے ہی سے ہی آدھیاں دی کئی سوچ لو، نبی پاک دا خیال آوے نا کہ نماز کامل ہوندی ہے، ٹوٹدی نہیں، یعنی نہ چگلا ماریاں، بلکہ آدھیاں دی گالی نہیں منی انہیں۔ چلے فتاوی عالمگیر لکھی من لگا ہے نا، 500 بندے دی کمیٹی آئی، چیئرمین آئے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، تے سرپرست اللہ آئے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن آئے۔ وہ جڑا چگڑا مار دے پھر دے نا میں نہیں، یہ پیر نہ جڑے یہ کھیرن کھاون والے تے بس ڈھولکیاں جھمکیریاں والے تے یہ کوڑ مار دیں، یہ نہ مشائخ دے نیڑے ہوتے ویکھا ہی نہیں۔ کوئی دور آ شرع قائد جس مدرس نو دیندی ہے نا پڑھاون واسطے، اودیاں نیندراں حرام ہو جاندیاں، اکھی رتیاں ہوندیاں ہیں وڈے، ساری رات سو نہیں سکتے۔ اللہ بھلا کرے قبلہ عالم بادشاہ خواجہ نور محمد بہاری، نا نبی نے تو دل ٹھر جانا۔ پہلی خلافت آپ دی حافظ جمال اللہ صاحب ملتانی نو، انہاں دے خلیفہ خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری، کہ خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری دے ادنا شگردن مریدن مولانا عبدالعزیز پرہاروی، جنہ نبراس لکھی، جس نے نبراس لکھی جی ہر بندہ تگڑا میں شرع قائد دے وٹ کر دیتا، ایڈے ایڈے علماں دے بادشاہ یہ درویشاں دے غلام ہیں، یہ دریوزہ گری کرانا نو اتے اتے علم نصیب ہوئے۔ طے پایا کہ اس فتاوے دے اندر مرجو روایت درج نہیں کرنی، راجے قول لکھنے، مضبوط دلیلاں، کوئی کمزور گل نہیں لکھنی۔ کتاب الطہارت شروع ہو گیا، مکمل ہو گیا، کتاب الصلاۃ شروع ہو گیا، اس سے باب التشہد شروع ہویا نا، التحیات دا باب، اس ویلے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دی خدمت مولانا عبد الحی نہ الجوہرۃ النیرہ چائیں قدوری دی شرح مفتہ بہی کتاب ہے فقہ حنفی دی، پیش کیتی بھی اے فقی کی لکھدا ہے،
اس فقی لکھا ہے بھی جس ویلے تسی نماز پڑھو نا تے پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، روایت بالمعنی دی نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دیاں عرش تے گلاں ہوئیاں ہیاں، میں انہاں نوں دہراندا پیاں۔ یہ فقی کی لکھ آپ کتاب ادھر رکھی، قلم چاہیے کڈو فتاوانا یہ آج بھی لکھا میں اذا قال المصلی السلام علیکہ ایھا النبی یقصد بہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے اے پڑھے تے قصداً رسول اللہ نو سلام تہاڈا پردادا شکر دادا تے پیاندا ہے قصداً سلام کرے تے تسی آندے نے دیا نماز ہی ٹوٹدی پئی ہے، مرو تسی نیتی کے واسطے ہے تاں تو اقبال پٹدا تیرا امام بے حضور تائیو تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ امام غزالی ماں نو شکایت کیتی ہے نا بھائی امام حامد غزالی میرے مگر نماز نہیں پڑھدا، میں کیوں پترا تیرا برائے محدث ہے بہت بڑا عالم ہے فقی ہے کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ چلو اما تو نہیں تو میں پڑھنا مگر نماز نیت لئی وہ جتنی دیر امام غزالی نماز چ رہے نا وہ مگر کھڑے رہے، جس ویلے نماز چ نکلتے تو کوئی ہوا اور آدھے حساب کتاب نو لگے انہیں سلام چ پھیرا گرے بھاگ کے خیر انہاں ماں نو آن شکایت کی بھی سر وڑ دیتا ہے سو اس نال بہتر نیتے ہی نہ ہاں کیوں پترائی کیوں کیتا ہی آپ عرض کی اماں جتنی تک اے نماز چاہ میں دے مگر کھڑا رہے جس لئے نماز چھڑتے روپیہ میں نہیں جانتے رہی اماں کی لینا دے ہون نماز آئین اے یعنی او مسئلہ کو نہیں ہے او حضوری او نصیب ہوندی ہے اللہ والے دی غلامی نہ اور اس حضوری دی حکہ ہی ہے حضرت سیدنا امام حر حکہ نماز پڑھی آئی حضرت امام حسین پاک نے پر نماز حضوری آئی آئی آپ رندے آئے جس لئے انہوں نے ویکھا نا بھی انہوں نے ہوتے پہ آن دینا آدھے پسینے نار شمر تے ابن سعد تے سارے جوڑتے آئے شامی افسران انہوں نے کہا بھی اس کو گل سنیے حضرت مولا علی دے جنگ دی اتنا ڈر گیا ہے بھئی حسین پتر تا علی دا ہے اور پوری دنیا چوں جڑا بہادر بندہ ہے نا جنہوں دنیا قتال العرب آن دیئے وہ مولا علی ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک یہ جوڑ دا بندہ نہیں پیدا اللہ کیتا وہ صرف اور صرف مولا علی میرے برادر موصوف فرماندے پہ آئے اندنا ظاہری علم ہے کہ رسول اللہ نال باطنی علم بھی دیتا یعنی آپ ظاہر علم نو بھی جان دیں تے باطن نو بھی جان دیں شریعت دا علم ظاہر ہے تے طریقت دا فقیری والا علم باطن ہے یہ بھی علی نو نصیب ہویا دنیا تے جتھے کسی دا دربار ہے وہ پیر علی دے بناون نال بنیا ہاں اللہ کرے کچھ سمجھنا نصیب ہو جاوے کچھ مننا نصیب ہو جاوے انہاں سمجھایا کہ ٹھیک ہے حضرت سیدنا امام حسین پتر تا مولا علی دے نے ابن سر لابی یہ باپ دا مظہر ہوندا ہے بیٹا انہاں دی جنگ بھی وہ باپ والی جنگ اس پر آپاں آئیں نہیں لڑنے آئے تو تھوڑا جہا تکڑا ہو آپاں ہونے نہیں جنگ چھیڑنے آئے آپاں اٹکاس آئیں جس ویلے دے ڈھڑ سی نا تے ٹبا اگ برسا سی اس ویلے آپاں شراباں پیسائیں مشروبات پیسائیں حسین کو پانی کو نہیں
صدمیاں دا مارا ہویا، این کرتے آپ جنگ جیت لی سانے۔ اچھلا فرمایا بد نصیبو ایک نماز میں پڑھی ہے آدھ پیر منگی، ہاں میرے وہ سجدے بھی تو قضا ہوئے تھے، تو میں ہکا نماز نصیب ہوئی ہے تو میں سجے وے دا پیا جنت تے میرے ہاتھ تے، کھبے وے نہ دوزخ ہے، تے میں روندہ تاں ہاں بھئی میری قسمت میں کدے لے جاندی۔ یہ نماز کوئی معمولی شے کو نہیں، یہ عرش تو آئیے تے عرش آڑے ناڑی گلنا کرا دیئے، یہ کوئی تینوں پڑھاوا ناڑا ہو گئے۔ میں آخر ایک شکر گزار ہاں سارے دوستان دا، قبلہ علامہ محمد امیر صاحب، مولانا محمد جہانگیر صاحب، قبلہ نوری صاحب، باقی حضرات جتنے بھی میری ان یادداشتوں میں ٹھیک نہیں بھی میں سارے دے نام لواں، میں سارے دا شکر گزار ہاں۔ مولانا محمد اکرم صاحب بیٹھے نے، آج انہاں دی طبیعت چیو ہور گل لے، انہاں نہیں یہ غلط گل لے، یہ بڑا ظلم ہویا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے رجایا نہیں سجنہ نو، سجن نہ رجن تو مڑ ہور کسی نو رجایا کے پا کیوں حاجی محمد شفیع، یا تو میری گل نو آکھنا میری گل کچھ نہیں ہے تو میں میاں واپس لے لیدا۔ یہ جو سجن ہیں اللہ کریم تانوں ساریاں نو خوش رکھے، اور اے دینی ادارہ تہاڈا ہے، تسی اس تو اکتساب فیض کرو۔ علامہ صاحب نے بڑی قیمتی گفتگو فرمائی ہے کہ جنہاں نو نماز پڑھامنا دور ہے، نماز لیٹن لگے ہی کافر ہوئے کھڑے، وہ تانوں نماز کی پڑھا سن کہ تواڈے بالاں نو کی پڑھا سن جی۔ اس واسطے آدھے بالاں نو اتھے پڑھاؤ، وڈے ہو تانوں وقت میسر آوے، قسمت ساتھ دے وے، قاری صاحب کو قرآن شریف صحیح کرو، قرآن شریف صحیح کرو، نماز صحیح کرو، نماز دے طریقے آداب پچھو، بلکہ ایس گناہگار دی لوڑ پہ تو دعا چا کرو اللہ صحت چا دے وے، بھامیں 8ویں دن نشست رکھ لو، بھامیں 15ویں دن میں بھی حاضر ہو جاساں۔ آپاں ایک مہم چلاویے، ہر بچہ دین نو سمجھے۔ آج تسی پیچھا سنو سی ایک ایک مدرسہ او سینکڑے میلاں تک او دا فیض جاری ہوندہ جی۔ جی اللہ مہربانی چ کیتی ہے، اے بندہ گدڑ وانگ دے انتظام بھی ہکلہ اتھے بیٹھا ہوندہ ہے، موڑ بھی جے توانوں اس گل دا نام شعور آوے بھئی اللہ صحیح سانو کیڑا موقع دیتا ہے، ایڈی گل نہیں بھئی انہاں کسی شیر آن دیتا ہے، 5-6 کلے دی زمین ہے آدھی 12 ماسی زمیندار بندہ ہے، تے میں انتقال ہی کرائیے چا، یہ شوق ہے تے انہاں دے اس شوق دے مطابق میں بھی تیار ہاں بھی اللہ کرے ساڈی وجہ تو کوئی 4 گھری سنبھل جاویں، کوئی 4 بچے ہی صحیح ہو جاویں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا پاک کو فرمایا تیری کوشش نال ایک بندہ بھی سمجھ جاوے نا پوری دنیا و ما فیہا نالو بہتر ہے۔ اس واسطے سارے دوست کوشش کرو، میرا دانے دیون دا نا تعاون نہیں، اصل تعاون ہے آدھے بچے پیش کرو، اور وہ بچے پڑھیں قرآن پڑھیں، تسی خود قرآن پڑھو، آدھیا نمازہ صحیح کرو، نماز پڑھن دا طریقہ نہیں آندا، او تسی ٹائم کڈھو، ہمیں 8ویں دن نکلے 5ویں دن نکلے، جویں ضرورت پوے، میں بھی حاضر ہاں، قاری صاحب بھی حاضر، نمازاں بھی صحیح کراؤ، قرآن بھی صحیح کرو، بچیاں بچے انہوں نے مستقل طور پہ حافظ بناؤ، ہے نا، تاکہ فائدہ تو ہوئے بھئی مدرسہ بنایا ہے سانو کوئی فائدہ تو ہویا ہے، اور یہ وہ فائدہ ہے بھی جیڑا نیرا ایتھے نہیں، یہ قیامت تک جاری ہے۔
آخر سمر تسی ویندے پے نے جڑا بوٹا لایا انہیں تانوں اکھی نال نظر آیا بھی وہ بوٹا خوشبو پہ دیندا ہے۔ یہ علماء کرام کوئی فیصلہ آبادو، کوئی فتح کوٹو، کوئی کتھوں شاہ صاحب دی کاوش ہے جنہاں انہوں نے تکلیف دیتی جو تانوں گھرے آتے انہاں باز سنائے ایمان تازہ کر دیتا تے ان دے وچ کوشش کرو بھئی مزید ترقی ہوئے اگلے سال جب جلسہ ہوئے کہ گھنے بندے ہوئے تے گھڑیاں رونقاں ہوئے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔